تعارف کرانا چاہتی ہوں. میرے پاس تمام ہیلتھ ایکسپرٹس موجود ہیں آج, کیونکہ اس معاملے میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ایکسپرٹس کی بات سننی چاہیے ہے, کیونکہ وہ آن گراؤنڈ یہ تمام معاملات دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر اسفندیار ہیں جی, چیئرمین ینگ کنسلٹنٹ ایسوسی ایشن پاکستان, پیمز اسپتال سے تعلق ہے. آج صبح ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے انہوں نے, کچھ چند ہفتے پہلے میرے پروگرام میں بھی تھے, تب جو وہ باتیں کہہ رہے تھے اب ان میں سے بہت ساری مینیفیسٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. ڈاکٹر عبدالباری صاحب ہیں, سی ای او ہیں جس اسپتال کے. علاج کہاں تک پہنچا ہے دنیا میں, ہم کہاں تک پیش رفت کر پائے ہیں, اور پاکستان میں خاص طور پہ اس کے کیا پروسپیکٹس ہیں آگے, یہ ہم پوچھیں گے ڈاکٹر عبدالباری سے. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب ہے, صدر پی ایم اے کے بڑا سٹرونگ موقف آیا ہے. سیاست کا بھی ان پہ الزام لگا, لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ہر صوبے سے چونکہ آواز اٹھ رہی تو سیاست کا جواز پیدا نہیں ہوتا. پہلے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ملک بھر کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے. گورنمنٹ کی طرف سے اب یہ اشارے مل رہے ہیں کہ ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن گورنمنٹ جو ہے متعارف کرا رہی ہے. یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے نا, سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ماحول کے لحاظ سے مطابقت نہیں رکھتا. ہماری یہ خواہش ہے ڈاکٹرز کی, ان کی نمائندہ تنظیموں کی, کہ سخت قسم کا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. تو آپ ویکسین کا انتظار کریں گے, لیکن اس سے پہلے جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹر صاحب نے بتائے آپ کو, اس کو اور انکلوڈنگ لاک ڈاؤن, میرے خیال میں انفیکشن ڈیزیز کے حساب سے میڈیکل لحاظ سے یہ سب سے بہت اچھی ایک تجویز ہے, اور اس کے اوپر مکمل طور پہ عمل کرنا چاہیے. ہم نے اس کے اسپریڈ کو سلو ڈاؤن کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس دو آپشنز ہیں. ایک جو انہوں نے بتائی کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن اگر کر لیا جائے. ہم ہیلتھ پروفیشنل, ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں. پورے پاکستان میں جتنے بھی ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. کوئی ڈرامہ نہیں ہے. لاک ڈاؤن ہی واحد حل ہے اس مسئلے کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. تاجر برادری سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے, یہ اس ملک کو دینے کا ٹائم ہے. آپ مہربانی کریں, آپ نے اس سخت پالیسی سے تھوڑا پیچھے ہٹیں. 2 ہفتے مزید ہمارے ساتھ جو ہے نا آپ کوآپریٹ کریں. ہمیں اپنی جان کی تو پرواہ نہیں ہے, لیکن اپنی فیملی کی تو سب کو پرواہ ہوتی ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ڈاکٹروں کو بچائیں, کیونکہ اگر ڈاکٹر مرنا شروع ہو گئے تو پھر مریضوں کو دیکھنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہوگا. ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ باندھیں. کل ڈاکٹر باری ہاتھ باندھ رہے تھے, اس دن ڈاکٹر کیسر ہاتھ باندھ رہے تھے. اب ہماری یہ حالت ہو گئی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ باندھنے کو تیار ہیں, ہم پیر پڑنے کو تیار ہیں. ہم نہیں دیکھ سکتے اتنی ہم بات. نہیں آنی چاہیے تھی جی نوبت. کسی بھی ملک میں یہ ہیلتھ پریکٹیشنرز کا یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے, ان کی جاب نہیں ہے کہ وہ آ کے پریس کانفرنسز کریں اور آ کر اس طرح کی اپیلیں کریں, لیکن یہ نوبت کیوں آئی ہے یہاں پر, اس پر بھی بات ہوگی پروگرام میں. بہت شکریہ ڈاکٹر اسفندیار صاحب, سے شروع کریں گے. آج آپ نے بڑی ایک غسیلی سی پریس کانفرنس بھی کی ہے. کیا ایکچوئل کنسرن آپ کا کیا ہے, کیونکہ ایک طرف بھوک ہے, بے روزگاری ہے, ایک طرف ایک کرونا وائرس ہے, حکومت اوپر سے دیکھ رہی ہے, ان کے لیے دونوں کے بیچ میں چلنا ہے. آپ کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ویژن صرف یہ کہ آپ وائرس کو دیکھ رہے ہیں, آپ باقی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو, آپ نے آج پھر مجھے اسٹیج پہ آ کے مجھے موقع دیا بولنے کا. دیکھیں, سب سے پہلے میں دیکھوں گا اپنے فیسلٹیز کو, ہیلتھ فیسلٹیز ہماری کتنی ہیں. پھر اس کے بعد ہم ایکسپیکٹڈ نمبرز آف پیشنٹس کو دیکھیں گے کہ کتنے ایکسپیکٹڈ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جو پریونشن کی پالیسی ہے وہ کتنی مؤثر ہے. 14 اپریل تک, ابھی آپ نے اپنا انٹرو میں بتایا کہ 14 اپریل تک چونکہ لاک ڈاؤن سخت تھا, لوگ ڈرے ہوئے تھے, گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے, تو تعداد کتنی تھی. اس کے بعد جب نرمی آنا شروع ہو گئی تو نرمی کا لوگوں نے غلط سے مطلب لیا. نرمی کا مطلب تھا کہ لوگوں کا یہ خیال تھا شاید کرونا ختم ہونے والا ہے, کرونا کی جو سے خطرہ تھا وہ کم ہو گیا ہے, تو اس لیے وہ لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا. مکس سگنلز جا رہے ہیں لوگوں کو, آپ کا یہ خیال ہے؟ مکس سگنلز جا رہے ہیں, کنفیوز ہو گئے لوگ کہ آیا جو ہم میسج دینا چاہ رہے ہیں, جو حکومت کی طرف سے ان کو میسج جا رہے ہیں, وہ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس چیز کو. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نرمی بھی کر رہے ہیں تو پراپر سوشل ڈسٹینسنگ ہو, بڑے مالز بند ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے مالز اگر کھل جائیں, سینٹرل ایئر کنڈیشن سسٹم میں ری سرکولیٹ ہوتے ہیں وائرس, وہاں پہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلنے کا خطرہ ہے. جہاں پہ اے سی ہوگا, مطلب گرمیوں میں اگر اے سی چلائیں گے تو یہ پروبیبلٹی بڑھے گی. اوکے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہ ری سرکولیٹ ہوتے ہیں, وہ ہوا باہر نہیں جاتی. اگر کہیں پہ وائرس ہے تو وہ ری سرکولیٹ کر کے لوگ اس سے انفیکٹ ہو سکتے ہیں. ہمارا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن گورنمنٹ نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں, لوگوں کو پیسے دیے ہیں, راشن تقسیم کیا. تو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ یہ لاک ڈاؤن گورنمنٹ کی ان اقدامات کے بعد چونکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا گھروں کے اندر,
ان کو راشن بھی پہنچ گیا, ان کو پیسے بھی پہنچ گئے 12,000 روپے. غریب آدمی کے لیے 12,000 روپے 2-3 ہفتے کے لیے وہ آرام سے, لیکن وہ 3-4 مہینے کے 12,000 روپے ہیں وہ جو احساس پروگرام کے. فی الحال وہ دیکھیں, فی الحال تو 2 ہفتے تو وہ کر سکتے تھے نا, اگر 2 سے 3 ہفتے میں ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. 2 ہفتے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا تھا, آپ کا یہ خیال ہے؟ کیا جا سکتا تھا. تو ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت لوگ گھروں میں رہ سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہمارے پاس پیشنٹس اتنے بڑھ جائیں کہ پھر بعد میں ہم نہ لاک ڈاؤن کر سکیں گے, نہ ہسپتالوں میں جگہ ہوگی. دیکھیں یہ جب آؤٹ بریک ہوگا پیشنٹ بڑھیں گے تو سیریس پیشنٹ بھی آئیں گے. تو پھر اب جو ہمارا کنسرن ہے کہ ہم کتنا تیار ہیں. امریکہ ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے, اٹلی والے رو رہے ہیں, تو کیا ہم ان کے ساتھ کیوں مقابلہ کر رہے ہیں کہ جی امریکہ میں مہینے بعد یہ ہوا تھا. ہمارے پاس جو ہمارے اختیار میں ہے وہ لاک ڈاؤن ہے. اگر لاک ڈاؤن نہیں ہے تو کم از کم ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ نہ ہو گھر سے باہر. ضرورت کے بعد اگر آپ اس کے لیے مال کھول دیں تو ہر بندہ گھر میں تنگ ہو کے باہر جائے گا کہ بھائی ویسے بھی کرونا حکومت نے تقریباً. یہ انٹرسٹنگ بات آپ نے کی, جو مکس سگنلز والی بات کی نا, یہ بہت سارے لوگ مجھے بات بھی کہہ رہے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گی ڈاکٹر باری. یہ مجھے بتائیے کہ حکومت نے کافی حد تک سندھ میں تو ایز کمپیئر ٹو دوسرے صوبوں کے اپیرنٹلی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے زیادہ لاک ڈاؤن کیا ہے. وہاں مساجد کے اوپر جو تراویح ہیں وہ بھی حکومت نے کہا ہے کہ ہم نہیں اجازت دیں گے. ان کی ثوابدید ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کا شرعی حق بھی ہے اگر وہ کرنا یہ چاہیں. اس وقت سندھ کس لیول پہ آپریٹ کر رہا ہے کیپیسٹی وائز, کیونکہ آپ کے پاس اوور آل فگرز آ رہے ہوں گے, آپ کی نظر ہوگی. کل جو ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی وہ تو بڑے الارمڈ تھے. تو ابھی سندھ میں کیا سچویشن ہے, کتنی کیپیسٹی ہے, وہ کتنی ایگزاسٹ کر چکے ہیں, کتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں سندھ نے کیپیسٹی تو کافی ڈیولپ کر لی تھی, اور جب ایک دم جیسے آپ نے خود بتایا کہ 14 اپریل کے بعد ایک دم سرج آیا, اور 14 اپریل تک جو ہے نا 6,000 مریض تھے, اور 5 دن کے اندر ہم 10,000 کراس کر چکے تھے. تو 4-5 دن کے اندر 4,000 جب یہ آیا تو تشویش پھیل گئی, اور جس طریقے سے ڈھیل دی جا رہی تھی لاک ڈاؤن کے اندر, تو ہم نے ہمارے جو میڈیکل پروفیشنلز تھے, ہیلتھ کیئر ورکرز تھے, انہوں نے مجھے کافی میسیجز بھیجے ہیں کہ یہ جو چیز جو ہے نا ہم اچھی طرح کنٹرول کر رہے تھے, تو اچانک یہ 4,000 بڑھے ہیں, اور اس سے اگر ہم نے ابھی کنٹرول نہیں کیا اور لاک ڈاؤن کو سخت نہیں کیا تو اس پہ پھر جو ہے نا حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے. تب میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے بھی بات کی, انہوں نے بھی بات کو سنا, علماء کے پاس گئے, ان سب نے علماء نے یہی کہا کہ یہ تراویح جو ہے نا سنت ہے, اس کو گھر پہ پڑھی جا سکتی ہے. تو ان کا تعاون تھا, ان لوگوں کی سپورٹ تھی, تو یہ سندھ میں یہ پاسبل ہوا. اور چیف منسٹر صاحب خود مولانا تقی عثمانی صاحب کے گھر گئے, اور پھر اس کے بعد مفتی مدیب الرحمان کے گروپ سے بھی بات کی, ان سے بھی بات کی. ان سب نے, ہم سب لوگ دوڑ کے نکلے, اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارا انفراسٹرکچر, ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر بہت فریجائل ہے. تیاری تو ہے, لیکن اس سے زیادہ جس طریقے سے اسپیڈ سے بھر رہا تھا, تو ہم نے کہا ابھی اگر نہ روکا تو پھر یہ جو ہے نا حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے. تو الحمدللہ حکومت نے بھی اس چیز کو سمجھا, پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس چیز کو کیا. انہوں نے پھر کلیریفیکیشن دی کہ پروونشل گورنمنٹ اپنے لیول پہ اگر سمجھتی ہیں کہ حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں تو وہ اپنے طور پر ایکشن کر سکتے ہیں, اور اسی کے بیسس پہ جب مشورے کے ساتھ, فیڈرل گورنمنٹ کے مشورے کے ساتھ یہ لاک ڈاؤن کیا گیا, علماء کو بھی اعتماد میں لیا گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر باری, ایک بات سمجھا دیجئے ذرا, یہ تھوڑا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں, 2 ہفتے میں ایسا کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ ہم نے بہت سارے ممالک میں دیکھا کہ ایک دوسری لہر بھی آئی ہے. ایون جو ووہان تھا وہ 3 مہینے تک لاک ڈاؤن کرنا پڑا, بہت سارے اور ممالک میں کچھ شہروں کو 2-3 مہینے تک لاک ڈاؤن کرنا پڑا. تو یہ 2 ہفتے میں ہم ایسا کیا کر لیں گے لاک ڈاؤن کر کے کہ جس سے ہمیں لگتا ہے کہ وائرس کو ہم کنٹرول کر لیں گے, کیونکہ باقی ممالک میں تو کافی سٹرگل کرنا پڑا ہے. یہ 2 ہفتے والی ذرا مجھے تھیوری سمجھائیے پلیز. جی ڈاکٹر باری, آپ کے لیے سوال ہے. جی میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھیں جو ہم کو ایک لاک ڈاؤن, اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرنا تھا کوئی 1 مہینے کا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن, جس پہ کیونکہ 2 انکیوبیشن پیریڈ آ جاتے ہیں. جب اگر کوئی پازیٹیو ہے تو وہ نیگیٹو ہو جائے گا پہلے 14 دن کے اندر, اور اس دوران وہ کسی کو انفیکٹ بھی کرے گا. ٹھیک ہے, تو جب انفیکشن ہو گیا, اگر شروع میں کسی کو کر لیا تو وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کیور ہو جائے گا. اگر اس سے آخری دنوں میں کیا تو اگلے 2 ہفتے میں وہ بھی اس سے نکل جائے گا. اور اگر اس نے کسی کو کیا تو تھوڑے سے لوگ ہوں گے جن کو ہم سنبھال سکیں گے. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور پھر 2 ہفتے کے اندر, 1 مہینے کے اندر آپ اپنی تیاری کر لیتے ہیں, آپ کے نمبرز سمجھ میں آ جاتے ہیں. پہلے شروع میں 4 اپریل میں اتنے نمبرز نہیں تھے کہ جس کے اوپر آپ فیصلہ کر سکتے کہ ایک ہاٹ اسپاٹس کون سے ہیں. ٹھیک ہے, اب 10,000 سے اوپر ہے, تو آپ جو ہے نا, جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنے کے لیے اسمارٹ
ایزی آؤٹ بھی کرنا پڑتا ہے کہ کیسے ایزی آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کو ہاٹ اسپاٹ پتہ ہوتے ہیں ان کو آپ نہیں کھولنے دیتے. آپ ایسی جگہوں کے کہتے ہیں جہاں پر کیسز نہیں ہیں ان کو کھولنے دیتے ہیں, اس کو پھر اور سخت کرتے ہیں اور پھر کمیونٹی کے اندر جا کے سیمپلز لیتے ہیں. یہ پبلک ہیلتھ کی کام ہے, یہ ڈاکٹرز کی ایکسپرٹیز کی ہے, تو اس میں ڈاکٹرز کی رائے کو مقدم سمجھنا چاہیے. ایبسولوٹلی سر, بالکل سمجھنا چاہیے. اسی لیے ہم نے آج تینوں ڈاکٹرز کو ہی یہاں پر مدعو کیا. میں نے اور کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نہیں بلایا اسی وجہ سے تاکہ آپ کا موقف ہم مکمل طور پہ سمجھ سکے. ڈاکٹر نظامی صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. پہلے تو سر مجھے اسٹریٹجی کے حوالے سے بتائیے. میری کچھ بات ہو رہی تھی پیشنٹ سے جو کہ ملک انگلینڈ میں ہے یا امریکہ میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تب بلاتی ہے وہاں پر جو ہاسپٹل کہ جی ابھی سمٹمز بالکل کورونا والے ہیں, ٹیسٹ, اور وہ بالکل ایک نہج تک پہنچ جائیں, پھر ان کو انتظامیہ کہتی ہے آپ ہاسپٹل. میری پیشنٹ سے بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب سمٹمز ہوتے ہیں ہم ٹیسٹ کراتے ہیں تو ہم فوراً چلے جاتے ہیں ہاسپٹل اور وہاں پر 14 دن میں کیور ہو کے پھر آتے ہیں. یہ دونوں اسٹریٹجیز میں سے بہتر کون سی ہے اور فرق کیوں ہے ان کی اسٹریٹجی میں ہماری اسٹریٹجی میں؟ کہ ہمارے یہاں پہ لوکل فیکٹرز اور سوشل جو رسپانسبلٹی اور بیہیویئرز کو دیکھ کے ہم نے یہ ڈیولپ کی ہے؟ بہت بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں عرض کرتا جاؤں کہ یہ جو وائرس ہے اس کا نہ مذہب ہے, نہ اس کی ٹیریٹری ہے, نہ اس کی قومیت ہے. ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, اور جب فیصلے کریں تو پھر وائرس کو مد نظر رکھے ہی فیصلے کرنے ہوں گے کہ یہ کس قسم کی وائرس ہے اور دنیا کے اندر کیسا اس کا رہا سارا جو تھا ایک گراف, اور یہاں پاکستان میں اور ہمارے خطے کے اندر اس کا گراف کیسا رہا. ہم ایشیا کے اندر ہیں اور ایشین کنٹریز کے اندر الحمدللہ ہم تقریباً آخری ملک ہیں جہاں پہ یہ وائرس آ کے ہمارے ساتھ انٹروڈیوس ہوئے. لاک ڈاؤن کے لیے میں تھوڑا سا سوری کہ ڈائریکٹ کمنگ ٹو یور کویسچن میں تھوڑا سا ذرا وہ کر دوں کہ 2-3 حصوں کے اندر آ کے ہی ہم اس کو دے سکتے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ ایک اسکول آف تھاٹ تھا کہ جیسے پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو بات یاد رکھ لو کہ اس وائرس نے آنا ہی آنا ہے, اور مین بائی کہ اس سے ہم نے افیکٹ ہونا ہی ہونا ہے. یہ ایک سائنس ہے جو سمجھی جاتی ہے کہ 60% آف دی پاپولیشن اگر افیکٹ ہو جائے گی تو اس سے ایک ہرڈ امیونٹی ہوگی, قوت مدافعت, اجتماعی قوت مدافعت پیدا ہوگی, جس سے کہ یہ ساری وائرس کے ساتھ ٹھکانہ ہو جائے گا. اب مسئلہ جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ ایک ہاف ہارٹیڈلی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. جب تک آپ ریٹ آف دی گورنمنٹ, ریٹ آف دی اسٹیٹ کو اسٹیبلش نہیں کرتے ہو لوگوں کے ساتھ, میں انڈیویجولی, کوئی ڈاکٹر انڈیویجولی, کوئی مذہبی رہنما انڈیویجولی, ان کی قطعی طور پہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں یہ میڈیکل کا ایشو ہے اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی treated as a medical issue, medical problem. اس میں نہ تو کوئی سوشولوجی کا ایشو ہے کہ ہماری جی یہ ایسے ہے, نہ اس میں کوئی مذہب کا حصہ ہے کہ یہ عیسائیت کے ساتھ ہے کہ جی اٹلی کے اندر ایسے ہوا, برطانیہ کے اندر, امریکہ کے اندر. These are the two thoughts. ان دو سوچ کے اندر جو تھے, ایک مسٹر ٹرمپ اس کو لیڈ کر رہے تھے, ایک جو تھے لیڈ کر رہے تھے مسٹر بورس جانسن. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ رہتے ہوئے کہ جی اس کو قطعی طور پہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اسی طرح سے لوگ انفیکٹ ہوں گے اور آپ کی اپنی امیونٹی ہوگی, اس کے ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ناؤ وی ہیو نوٹسڈ کہ اس سوچ نے دنیا کے اندر, اٹلی کے اندر ایسا ہوا, فرانس کے اندر اسی طرح سے ہوا, اسپین کے اندر ایسا ہوا, جو کہ ہم نے دیکھا. اور آج برطانیہ اپنے مضبوط ترین ہیلتھ سسٹم کے اندر, یہ میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ NHS is considered to be one of the strongest system in the health delivery system دنیا کے اندر ہے, after Cuba and so on. جو کہ سوشلسٹ چلے, ہمارے لیے تو ایک ویسی ایک بن گیا کہ سوشلسٹ سسٹم کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. تو جو ہماری جو پریویلنگ ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی یا ایک ایسے نو آبادیاتی نظام والے نظام جو ہیں, ان کے اندر برطانیہ جو ہے ون آف دا بیسٹ سسٹم دے ہے. اور آج کسی سے پوچھیں برطانیہ کے اندر کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں کے ہیلتھ پروفیشنل جو تھک گئے ہیں, وہاں کی جو سہولیات ہیلتھ پروفیشنلز کو جو بیسک ان کے ساتھ ہونی چاہیے تھی, گورنمنٹ وہ سپلائز پوری نہیں کر پا رہی ہے. پیشنٹس کے حوالے سے یہ جو آپ فرما رہی ہیں اور بالکل درست کہہ رہی ہیں وہاں پہ کہ دے آر اپ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, دا ریزن بینگ کہ ان کے ہاسپٹلز اب کوپ اپ نہیں کر پا رہے کہ ان ہاسپٹلز کے اندر مریضوں کو وہ انٹرٹین کر سکیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا نقطہ آ گیا. سوال میرا تھوڑا سا اس کو ایڈریس کر لیجئے, کیونکہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کو ایک سرٹن لمٹ کے بعد لے کے جایا جاتا ہے اسپتال. ہمارے یہاں ہم تھوڑی ڈفرنٹ اسٹریٹجی کی دیکھیے, ہم انیشل سٹیج میں لے جاتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیں
جی میڈم، میں اسی کی طرف ہی آ رہا تھا کہ ہمارے ہاں چونکہ ابھی وسائل نہیں، اور ایک موڈ نکل گیا کہ ایکسپو سینٹرز بنا دیے جائیں، اور ایکسپو سینٹر کے اندر ہم لوگوں نے مریضوں کو بھر کے جسٹیفائی بھی کرنا ہے کہ ہم نے کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس ملک کے اندر ایک کلاس سسٹم ہے، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، اور آپ مجھ سے یقیناً بہتر اس بات کو سمجھتی ہیں. ایک وہ کلاس ہے جو آپ کی F8 اور F10 کے اندر اسلام آباد میں، کراچی کے اندر ڈیفینس اور ان ایریاز کے اندر رہتی ہے. ایک کلاس وہ ہے جو کہ ایک ایک گھر کے اندر 8-8 10-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب 8-8 10 لوگوں کی خاطر جو اسٹریٹجی از گوئنگ ٹو بی انٹائرلی ڈفرنٹ، لیکن یہ ڈیفینس کے جو پوش ایریاز ہیں ان کے اندر رہنے کے لیے ڈفرنٹ ہوں گے، اور دیٹ کین بی اڈاپٹڈ ایز اٹ از ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس اور ان دی برٹن جو اس کے ساتھ کر رہے ہیں. لوگ قدرے سمجھدار بھی سمجھے جاتے ہیں، سسٹینیبل بھی ہیں، کہ ان کو اپنے گھر کے اندر ہی آپ کوارنٹین کر سکتے ہو. لاک ڈاؤن اس کا کیا جا سکتا ہے. لاک ڈاؤن کے حوالے سے چونکہ ہم نے لاہور کے اندر ایک پریس کانفرنس کی اور وی ور کرٹک ٹو دی گورنمنٹ، اور ڈے 1 سے ہم کرٹک ہیں. ہم صرف 2 چیزیں ان کے لیے کہہ رہے ہیں. ایک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ، کہ ریٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ بائی دی گورنمنٹ. اس میں کوئی ہمارا وہ نہیں ہے کہ فلاں صاحب نے ایسا کہا، فلاں فرقے نے ایسے کہہ دیا. نتھنگ ڈوئنگ آل دیٹ. ایک ریٹ آف دی گورنمنٹ. اینڈ سیکنڈلی کہ یہ جو آپ نے شروع میں بھی کہا اور باقی ڈاکٹر صاحبان سے بھی پوچھا کہ وائی وی آر مطلب اس کے ساتھ شور مچا رہے ہیں ان 2 ہفتوں کی خاطر، کہ سائنس نے اٹ از اے سمپل میتھمیٹکس، اور آپ نے تو شروع میں بڑا وہ بتا دیا کہ ساری کہاں پہ کیسے کیسے آئے گا. دا ریزن بینگ کہ اگر ایک پیشنٹ انفیکٹ ہوتا ہے تو یہ کیلکولیشنز ہے کہ 3 ہفتے کے بعد کتنے لوگ اس سے انفیکٹ ہو جائیں گے. یہ بڑی انٹرسٹنگ کیلکولیشن ہے ڈاکٹر صاحب. مجھے بریک پہ جانا ہے، میں واپس آ کے آپ کو دکھاؤں گی. میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ڈاکٹرز کے جو ٹیسٹ کیے ہیں، ان منسلک لوگ تھے، ان کے گھر والے، ان کے بھی کچھ ٹیسٹ ہوئے ہیں، تو وہ کس طرح سے یہ جو